بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ساتھیوں، موت کے وقت مرنے والے انسان کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ مرنے سے پہلے اگر یہ دو کام کرنے نصیب ہو جائیں تو یہ دو کام بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ دو کام ہیں کون سے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہنے لگی، اے نواسے رسول، میرا بیٹا پانچوں وقت کا نمازی تھا، میرا بیٹا حق سچ بولنے والا تھا، قرآن پڑھتا تھا، پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا، کافی دنوں سے وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہوا کہ آج اس کی بیماری کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، بولنا کب سے چھوڑ گیا ہے، میرے بیٹے کی زبان نہیں ہل رہی، آج تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی روح آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے، ایسا لگتا ہے آج میرے بیٹے کا آخری دن ہے، لیکن اس کی زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میرا بیٹا نمازیں پڑھتا ہے، نمازی بیٹا ہے، قرآن پڑھنے والا بیٹا ہے، لیکن مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اس کو کلمہ کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ آپ کے دروازے پر سوالی تو آتے ہوں گے، اور آپ ان سواریوں کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتے ہوں گے۔ میں بھی ایک سوالی بن کر ہی آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ جانا میرے بیٹے کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ کلمہ پڑھ لے، میرے بیٹے کے منہ سے کلمہ جاری ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا، مائی یہ بتا، تیرا بیٹا دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اللہ کو ناپسند ہو؟ تیرے سامنے تیرے بیٹے نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے رسول کو ناپسند ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، اے نواسے رسول، میں آپ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکتی، کیونکہ آپ سے کوئی بات چھپانا ایسا ہے جیسے حکیم سے اپنا مرض چھپانا۔ جب تک مرض کا پتہ نہیں چل جاتا، حکیم علاج کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح جب تک آپ کے سامنے سچ نہیں بولا جائے گا تو میرے بیٹے کا روحانی علاج نہیں ہو پائے گا۔ کہنے لگی، اے نواسے رسول، میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن راہ چلتی عورت کو میرا بیٹا تاک تاک کر دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں پر میرا بیٹا نظریں جما کر دیکھتا تھا، ایسے غور سے دیکھتا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اتنا غور سے دیکھتا تھا کہ میں بیٹے کو روکتی تھی کہ بیٹا یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، میرا بیٹا میرے کہنے پر نہ چلا، میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی، نظریں جما کے دیکھتا تھا، نظریں ٹکا کے دیکھتا تھا، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، کس طرح چل رہی ہے اور کس طرح اٹھتی ہے، کس طرح بیٹھتی ہے، مجھے ایسی عورت بڑی پسند ہے۔ یعنی شہوت بھری نگاہ سے ہر عورت کو دیکھتا تھا، بس یہی ایک کمی تھی میرے بیٹے کے اندر، اس کے علاوہ میرا بیٹا نمازی بھی تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، حق سچ بولتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے امام زین العابدین نے فرمایا، مائی بس یہی وہ عمل ہے جو اس کی نیکیوں کو کھا گیا، یہی اس کا کالا کرتوت اس کے تمام نیکیوں کو کھا گیا، یہی وہ عمل ہے جس نے تمام نیکیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ عمل نیکیوں کو اس طرح سے کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔
خیر حضرت امام زین العابدین اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آئے، دیکھا کہ وہ نوجوان زندگی اور موت کی کشمکش میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، لیکن اس کی زبان نہیں ہل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا اور کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے نواسۂ رسول نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اترا ہوا قرآن اٹھایا اور سورہ یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی۔ ایک بار ختم ہوئی تو پھر سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ جب دوسری بار ختم ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے، چشم پر نم سے عرض کرنے لگے، اے میرے کریم رب، اے میرے سوہنے اور پیارے رب، اے میرے حکیم رب، میں تیرے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ تمام بلندیاں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں۔ اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کے جملے بھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی قبول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس مریض پر نظر پڑی جو مرنے والا تھا، اس نوجوان کے ہونٹ ہلنے لگے، لب سے کلمہ جاری ہو گیا۔ حضرت زین العابدین اس کے قریب گئے، اس کے ہونٹوں پر اپنے کان لگا دیے تو سنا کہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب کریم، میں اپنے کیے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے کالے کرتوتوں پر شرمندہ ہوں۔ ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں، عورتوں کو جھانکنے میں گزار دی، دوسروں کی عزتوں کو اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے میں ہی گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اقرار کرتا ہوں میں جرم وار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے مالک میں مرتے وقت تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ مالک میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان توبہ 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 کرتا مر گیا، توبہ توبہ کر کے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ! جب توبہ توبہ کرتے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام زین العابدین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی، تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، اے لوگو، مرتے وقت، مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، یہ دو باتیں اللہ کو محبوب بنا دیتی ہیں۔ اچھا تو وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانیوں پہ شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔
توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسے توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں، تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، پکی سچی توبہ کر لو۔ اچانک موت آ بھی گئی تو کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان جس کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مرا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تھا۔ تو کیا کسی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں، توبہ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں؟ لیکن ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اور اللہ کے حضور جھکنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو نوجوان اپنی نوجوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض وہ 7 سمندر کا پانی پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے ہلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو ہی اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی
ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے، یعنی جہیز دینا فرض نہیں ہے، بلکہ اسلام میں بہنوں کو حق دینا فرض ہے۔ باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹیوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کی 1 فٹ بھر زمین بھی ازراہ ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز کی لعنت ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ اے لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھا اور فریاد کی کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، اے عدل و انصاف کرنے والے رب، آج عدل کا دن آ گیا ہے۔ اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے،
لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی شرم نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا۔ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اسی طرح اسے تو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے میرے بھائی، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ اے نوجوانوں، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمان، بہن کا حق بر وقت ادا کر دینے والے شخص کی روح مرتے وقت بڑے ہی آسانی سے نکلے گی۔ پھر فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والا ہے، بیوی کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے، حلال کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلانے والا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا جائے، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے
کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہاتی؟ ساتھیو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔